بعض لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اگر کچھ کہیں نا کہ بھئی آپ کیسی یہ شرک اور کفر کی باتیں کر رہے ہیں، کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ڈرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بات نہیں کرو، وہ بزرگ جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، اگر آپ ایسی بات کریں گی تو بزرگ سن لیں گے، پھر وہ ناراض ہوں گے، جلالی ہیں وہ، پھر ان کی پھٹکار ہے جو کہ آ کے پڑ جائے گی۔ تو ساری دلچسپی اور سارا شوق انہی باتوں کا جب عوام کو ہو کے رہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عقیدے میں توحید رکھتے ہوئے عمل کے بارے میں شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کی شان اگر بیان کی جائے ان کے سامنے تو چونکہ اللہ سے کوئی ذہنی قلبی تعلق ہوتا ہی نہیں، لہٰذا یہ باتیں روکھی روکھی لگتی ہیں۔ اگر آپ بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے قصے بیان نہ کریں یا موضوع روایات نہ بیان کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، روکھا روکھا لگتا ہے سب کچھ۔ قرآن کے بارے میں بات کی جائے، قرآن کا درس دیا جائے، قرآن کی آیات پڑھائی جائیں، سنت کی بات کی جائے، بور ہونے لگتے ہیں۔ کیا پتہ دل میں کہیں کہ ضرور وہابی ہیں، تبھی یہ حدیثوں کی بات کرتے ہیں اور تبھی قرآن کی بات کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں کسی وفات شدہ بزرگ کو پکار رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار، اور انہوں نے یہ آیت بھی کوٹ کی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے۔ تو ترغیب دی اس شخص کو کہ تو اللہ کو پکار، اللہ سے دعا کر۔ میری یہ بات سن کر کہتے ہیں اس کو سخت غصہ آیا، اور بعد میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ شخص اولیاء کا منکر ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ اللہ کے مقابلے میں ولی جلدی سن لیتے ہیں، کہ یہ ولی جلدی سنتے ہیں پھر یہ جا کے اللہ کو بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا اندازہ نہیں لگا سکے جیسا کہ اللہ کے اندازے کا حق تھا۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل سکڑ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیسی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ آخرت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اپنے ذہنوں سے، اپنے تصور سے انہوں نے کوئی آخرت بنا لی ہے جس میں، اور ان کے تصور کی ہوئی آخرت میں اور قرآن کی بیان کی ہوئی آخرت میں صرف نام مشترک ہے، صرف نام کامن ہے، ورنہ انہوں نے اپنے ذہن میں تصور جو بنایا ہے وہ بالکل ہی کچھ اور ہے، کہ وہ ایک دن ہوگا قیامت کا اور ان کے ولی کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے گناہوں کے بارے میں وہ اللہ کو ایکسپلینیشن دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ تو جب ولی کا کام ہو گیا ان کو بخشوانا، تو پھر انہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر کیوں عمل کریں؟ پھر کیوں قرآن پڑھیں؟ کیوں نمازیں پڑھیں؟ بس وہ پیروں کی سیوا کی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ پیر بخشوا دیں گے۔ بعض گاؤں کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کا خیال ہے کہ اگر پیر نہ کیا تو بخشش نہیں ہوگی، تو پیر ہونا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن بخشش ہو۔ یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے نا، ان کا اپنا وائلڈ امیجنیشن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ظن کے پیچھے جا رہے ہیں، گمان کے پیچھے زندگیاں گزار رہے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی ایمان نہیں آخرت پر۔ اصل آخرت حقیقت میں کیسی ہوگی جو قرآن نے بیان کی، اس سے لا علم ہے، لہٰذا ایمان بھی نہیں رکھتے۔ لا علمی ہی تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور جب دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، یعنی کہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ اللہ کو پکارو۔ اب بتائیے، یہ قل اور اللہم کے بیچ میں ہمیں کوئی اور چیز مل رہی ہے؟ کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کسی کے نام کا حوالہ دینا؟ ہم نے الحمدللہ 24ویں پارے پہ جو ہم آئے ہیں، اس سے پہلے
جتنی بھی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں انبیاء کی، رسولوں کی یا صالحین کی دعائیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سب کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہم یا ربنا، اللہم ربنا، ڈائریکٹ براہ راست اللہ کو پکارا گیا۔ اسی طرح آپ مسنون دعائیں دیکھ لیجئے، آپ کوئی مسنون دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ شروع ہوگی اللہ کے ذکر سے، رب کے ذکر سے۔ اگر تو وسیلہ بنانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتا قرآن میں۔ اگر وسیلہ بنانا ضروری ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہم کو۔ آخر آپ نے یہ بات بھی تو ہمیں بتا دی ہے کہ تم درود پڑھا کرو دعا سے پہلے، اور تم درود پڑھا کرو دعا ختم کرنے کے بعد، اس لیے کہ اگر شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے تو دعا معلق رہتی ہے، سسپینڈڈ رہتی ہے۔ تو اگر آپ کا نام دے کر آپ کے نام کا حوالہ دینا ہوتا، آپ کے نام کا اگر وسیلہ بنانا ہوتا، اگر دعا یوں کرنی ہوتی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو یہ چیز عطا فرما، تو آپ بتا دیتے ہم کو کہ تم یوں دعا کیا کرو۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں، جو کہا جائے سر آنکھوں پر۔ اور ہمارے پیارے نبی، وہ تو ہمیں اتنے پیارے ہیں کہ اگر ان کا اس طرح سے وسیلہ بنانا ہوتا ہمارے لیے آنر کی بات تھی، ہم بہت خوش ہوتے اپنے نبی کا وسیلہ بناتے ہوئے۔ لیکن چونکہ آپ نے طریقہ نہیں سکھایا تو آپ کی تعظیم، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کی وجہ سے ہم کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے جو آپ نے نہیں سکھایا، اس لیے کہ ہم آپ کی امت ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ قل اللہم، کہہ دو اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرمائے گا بندوں کے درمیان۔ کسی کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ کے فیصلے سے اوپر اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے، کسی کو یہ اختیار نہیں، یا وہ اللہ پر دباؤ ڈال دے اور اللہ کے فیصلے پر حاوی یا اثر انداز ہو جائے۔ ناممکن ہے، ناممکن، نہیں ہو سکتا۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اس کا براہ راست تعلق رب سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ رب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کن چیزوں کے بارے میں جس میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کے فیصلے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ آیت 47، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ اب ظالم کہا گیا ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اللہ کو اس کے مقام سے گرا کر مخلوق کے درجے پر لے آنا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے درجے پر لے جانا، یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ تو چیزوں کو آگے پیچھے کر دینا، ان کی جگہ سے ہلا دینا، ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو یہ شرک کرنے والے یہ اتنا پچھتائیں گے قیامت کے دن، یہ چاہیں گے کہ کاش ہمارے پاس بہت کچھ ہو جو ہم فدیے میں دے دیں، لیکن کچھ بھی اگر یہ فدیے میں دیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اور مزید اتنا بھی اور اگر یہ فدیے میں کفارے کے طور پہ دینا چاہیں اور یہ عذاب کی برائی سے بچنا چاہیں قیامت کے دن،
نہیں کر سکیں گے. ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پتہ چل جائے گا ان کو کہ ہر خیر ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. کل اختیار اللہ کے پاس ہے. کوئی خیر اور شر کے الگ الگ معبود نہیں. نفع نقصان کسی اور مخلوق کسی اور ہستی کے ہاتھ میں اختیار میں نہ تھا. من اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. اور گمان بھی ان کو تو نہ ہوگا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. ان امیجنیبل چیزیں ہوں گی. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ان کا حال ہونے والا ہے. جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، جو برائیاں، سیئات ما کسبوا، جو برائیاں انہوں نے کمائی ہوں گی وہ سب ان کے سامنے کھل جائیں گی. اللہ ہر چیز کھول دے گا ان کے سامنے، اور وہ اس چیز کے گھیرے میں آ جائیں گے جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے رہے. کیا مذاق اڑاتے تھے اور کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ ان لوگوں کا جو آخرت کے آنے سے ڈرتے تھے، جو آخرت کی تیاریاں کرتے تھے، جو آخرت کو ویسا سمجھتے تھے جیسا قرآن نے بتایا، جیسا رسولوں نے بتایا. ان کا تو یقین نہ تھا. یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ڈرپوک کہتے ہوں گے ان کو، بے وقوف یا احمق کہتے ہوں گے. کہتے ہوں گے گٹس نہیں ہے ان کے اندر، یہ ملا، یہ ڈرتے رہتے ہیں بس. تو پتہ چلے گا کہ جو ڈر رہے تھے وہی بچ گئے، اور جو بے خوف تھے، نچنت تھے، لاپرواہ تھے، ان کی شامت آ گئی. آخرت کے حساب کی سختی کے بارے میں کوئی بتائے تو کہہ دیتے ہیں پروفٹس آف ڈوم، بس ڈرتے ہی رہو. اگر کوئی وضو کی اہمیت بتائے تو کہتے ہیں کوئی اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے، اتنی چیزوں کے بارے میں اللہ کوئی حساب نہیں لے گا. کوئی اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا ذکر کرے تو کہتے ہیں بس اب ڈرتے ہی رہیں، اس طرح تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اتنا غصہ بھی لوگوں کو بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ بس تم انہی چیزوں کی فکر میں رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، کس کے لیے دعا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا تو آسان حساب لے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال آپ نے لوگوں کو اس طرح سے بتائی کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی پتے یا تن کے یا چھوٹے چھوٹے ٹویگس درخت کے وہ جمع کر لو، ٹہنیاں وہنیاں سوکھی سوکھی. اب آپ سوچیں سوکھا پتا کیا وزن رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہوا ہوتا ہے بالکل. یا ٹہنیاں کیا وزن رکھتی ہیں، کیا وقت رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اتنی حقیر، اتنی معمولی چیزیں. خیر سب صحابہ جمع کر کے لے آئے، اور جب ان کو آگ لگائی گئی تو اچھی خاصی آگ بھڑک اٹھی. پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ صغیرہ گناہوں کی مثال ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ لا شعوری غیر شعوری طور پہ اٹھتے بیٹھتے جو ہوتے رہتے ہیں مسلسل، ان پر بھی استغفار نہ کیا گیا، ان کے بارے میں اگر احتیاط نہ برتی گئی تو وہ بھی جمع ہو کر جہنم کی آگ دہکانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کبیرہ گناہ تو کرتے نہیں، چلو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. کمپلیسنٹ نہ ہو انسان، جتنا محتاط رہ سکتا ہے محتاط ہو. اپنے گناہوں کو انسان یاد رکھے تاکہ ان سے پھر وہ بچنے کی کوشش کرے اور استغفار کرے ان کے اوپر. آگے فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اس کو چھوتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ قَالَ، کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. یعنی دیتا تو اللہ ہے، نجات تو اللہ دیتا ہے اس کو. کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہے، کوئی کچھ بھی اپنے آپ کو کہے، لیکن بہرحال وہ جانتا ہے کہ ہے کوئی ہستی جو کہ قابو رکھتی ہے. لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے لیکن دل ہی دل میں تو ضرور پکارتا ہوگا اللہ کو جب کوئی مشکل آئے. اور جب اللہ اس کی پکار سن لیتا ہے، دعا سن لیتا ہے، نعمت دے دیتا ہے اس کو، اللہ کو بھول جاتا ہے. ایسے منہ موڑ کے چل پڑتا ہے جیسے اللہ کو جانتا ہی نہ تھا، کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا.
اور بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے. انما اوتیتہ علی علم، یہ میں دیا گیا ہوں علم کی وجہ سے، کہ میں ہی کتنا اچھا ہوں. اپنی تعریف چاہتا ہے لوگوں سے، اپنی بڑائی چاہتا ہے لوگوں کے سامنے. فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دی ہے نعمت، یہ ان کے لیے بجائے خیر کے شر کا دروازہ بن گئی ہے. اس کے بارے میں پھر یہ محتاط نہیں رہتے، اپنی نعمت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. نعمت ملے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، وہ نعمت اس کے لیے خیر ہی خیر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نعمت ملے اور نعمت پا کے اکڑنے لگ جائے انسان، تو دنیا میں تو خیر ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے شر ہی کا سبب بنے گی. یہ ان کا حال ہوتا ہے. فرمایا قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. اب کون کہتا تھا یہ؟ کس نے کہا تھا یہ؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا. سورہ قصص میں ہم نے پڑھا تھا قارون نے یہی بات کہی تھی جب لوگ اس سے کہتے تھے کہ لا تفرح، مت اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور احسن کما احسنک اللہ، تو بھی احسان کر لوگوں پر جیسے کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا. تو اس نے کہا تھا لو کیوں کروں میں دوسروں کے ساتھ احسان، کیوں میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے، میں ہوں اتنا عقل مند، میں نے پلاننگ اتنی اچھی کی، اتنی اعلیٰ ڈگری میں نے حاصل کی، تو میں کما رہا ہوں، کسی اور کو کیوں دوں اس میں سے. تو ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کر چکے جیسے کہ یہ مکے والے کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، جو کچھ کمایا تھا کچھ کام نہ آیا. اور کمائی کے اندر دنیاوی کمائی بھی ہو سکتی ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، وجاہت، اقتدار، دوست احباب، کچھ نہ کام آئے. اور یہاں یکسبون سے مراد اعمال کی کمائی بھی، کہ جو اعمال جمع کیے تھے انہوں نے، ان اعمال نے بھی ان کو کوئی فائدہ ہی نہ دیا. بلکہ کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہم کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں دوہرا دوہرا کر سیئات ما کسبوا آ رہا ہے، برائیاں جو انہوں نے کمائیں، برائیاں جو انہوں نے کمائیں. شیطان یہ کیا کرتا ہے؟ ہماری توجہ ہمارے گناہوں کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، گناہوں کو بالکل چھوٹا کر دیتا ہے، اور ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہو، تم تو ہو ہی بہت نیک، تمہیں کیا فکر، تمہیں کیا پریشانی. قرآن تو ذکرہ ہے نا، یاد دہانی ہے. شیطان کے حملوں کا توڑ ہے قرآن. قرآن ہمیں ہمارے گناہ یاد دلاتا ہے. سیئات ما کسبوا، سیئات ما کسبوا، جو برائیاں کمائیں، جو برائیاں کمائیں، غور کرو ان کے اوپر. شیطان چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کو یاد رکھیں، گناہ بھول جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ یاد رکھیں اور نیکیاں اپنی بھول جائیں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں، کمپلیسنسی ہم میں نہ آئے. تو فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر کا یا فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کا کوئی زور چل جائے گا، وہ ان کو بچا لیں گے، اللہ سے نہیں کر سکیں گے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں
یہ جو بات کی گئی ہے ایک تو جنرل ہم کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. تو رزق کے بارے میں تو کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. یہ کئی معنوں میں آتا ہے. یہ کھانے پینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، غذا کے معنوں میں. پھر یہ نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے، خوشی وغیرہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی رزق ہے. صلاحیتوں کے بارے میں، وقت، یہ تمام چیزیں رزق ہیں. جو بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی جو بھی دین ہے، عمر، وقت، صحت، صلاحیت، دولت، اولاد، یہ سب چیزیں رزق ہیں. خوشیاں. بعض دفعہ جب انسان ایک اللہ کی فرما برداری کا ارادہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر میں نے اللہ کی فرما برداری شروع کر دی اور ساری نافرمانیاں چھوڑ دیں تو مزہ کیا آئے گا زندگی میں؟ زندگی تو بالکل بور ہو جائے گی، ڈل ہو جائے گی، ڈرائی، خشک ہو جائے گی. یا یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری شروع کر دی اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کو چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کیسے، پورا کیسے پڑے گا؟ کئی اندیشے ہیں نا جو آتے ہیں. دیکھیں جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، وہ جب اللہ کے فرما برداروں کو دیکھتے ہیں تو بڑا ترس آتا ہے. ہائے بیچاری کیا برقعے پہن کے بیٹھی ہیں، ہائے بیچاری میوزک نہیں سنتی، فلمیں نہیں دیکھتی. اتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ کیا انہوں نے اپنا حال حلیہ کر لیا، زندگی انجوائے نہیں کر رہے. یہ خیال آتا ہے. تو ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری شروع کر دی ہم کو بھی سب کچھ گیو اپ کرنا پڑے گا. تو یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ نہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے رزق چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. خوشی کے اور سکون کے اور اطمینان کے اور رزق کے، فراوانی کے، ہر چیز کے خزانے جو ہیں وہ تو اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو اللہ دے اور اپنے فرما برداروں کو نہ دے؟ اور جو لوگ اللہ کے فضل سے پھر دین میں آ جاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، وہ یہاں ایک اور حسین دنیا پاتے ہیں. اور جیسی خوشی اللہ ان کو دیتا ہے ایسی تو نافرمانوں کے نصیب میں ہوتی بھی نہیں. تو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کوئی حرام کمائی کا ذریعہ کسی نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دے. اللہ کھلائے گا، اللہ رزق دے گا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے. آپ نے جنید جمشید کا نام تو سنا ہوگا، سنگر تھے. انہوں نے خود ہی اپنا واقعہ سنایا، کہیں وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ اب میں یہ گانا بجانا چھوڑ دوں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ چھوڑوں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کا پورا مجھے کرنا ہے، تو کروں گا کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرا ایک اور دوست، ہم دونوں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ کیا کریں گے، یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا ہوگا کیا، یہ کریں وہ کریں کیا کریں. اتنے میں ایک کوئی بزرگ جو تھے، وہ اللہ والے، وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تو ساری فکریں چھوڑ، تو اللہ کا تقویٰ کر. اور اگر تو اللہ کا تقویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا ہے کہ من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. اور یہ حقیقت ہے. ایسی زندگی بدلتی ہے انسان کی، اور اتنی اچھی زندگی ہو جاتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پھر کپڑے کا کاروبار کرنے کا سوچا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج اللہ نے جتنا مجھ کو نوازا ہے، وہ جب میں گاتا تھا تب بھی میرے پاس اتنا نہ تھا جتنا کہ اس حلال روزی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھ دیا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی لاکھ حرام کمائے تب بھی زندگی تنگ ہو جائے اس کے اوپر، اور کوئی حلال کما کے ضروری تو نہیں کہ بھوکا مر جائے. بلکہ بڑی پیاری بات کسی نے لکھی ہے، وہ یاد نہیں آ رہا ریفرنس اس وقت. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اللہ والوں میں سے کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرا. یہ حقیقت ہے. بلکہ ایک آدھ مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ کسی حدیث کی تلاش میں گئے اپنی لائبریری میں، اور ساتھ ہی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا. اب وہ حدیث تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کھجوریں کھاتے رہے، اور ان کو اندازہ نہ ہوا کتنی کھا لیں.
اور اس سے پھر ان کی طبیعت بگڑی اور وہ چیز ذریعہ بن گئی ان کے انتقال کا. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ ہی اللہ رزق دیتا ہے، کبھی اللہ والے بھوکے نہیں مرتے. تو یقین کریں، یقین رکھیں اس بات کا کہ جتنے اللہ والے خوش رہتے ہیں، اگر مشرکوں اور کافروں کو پتہ چل جائے تو وہ تو جل کے حسد کا شکار ہو جائیں کہ اتنے خوش ہیں اپنے دل کے اندر. مومن کے اطمینان کی دولت اس کے اپنے اندر ہوتی ہے نا، اندر سے وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے. اور جب انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، چاہے پاس پلے اور کچھ بھی نہ ہو. اس کا ضمیر مطمئن ہے، اپنے رب کی نظر میں وہ سچا ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے خوش قسمت کون جس نے اپنے رب سے اپنا تعلق درست کر لیا. تو یہ تو جنرل سمجھیے اس کی بات ہوئی اس آیت کی. اگر خاص ہم قریش کے ضمن میں اس آیت کے مطلب کو لیں تو مسئلہ یہ تھا کہ قریش کو جو بنیادی خدشہ تھا، جو ان کا مین فیئر تھا توحید پر آنے میں، وہ یہ تھا کہ ہمارا ریونیو ختم ہو جائے گا، ہماری کمائی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جو خانہ کعبہ تھا اس میں تو اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، حج کے لیے لوگ آتے تھے، تو لہٰذا وہ ان کے لیے ٹورسٹ کم ریلیجس اٹریکشن تھا خانہ کعبہ، کہ سب کے خدا وہاں رکھے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ سے ان کو ایک اسپیشل امیونٹی بھی حاصل تھی، سینکٹیٹی حاصل تھی، ان کو ایک حرمت کا درجہ حاصل تھا. قریش کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہ ڈالتا تھا. تو ان کو ڈر یہ لگتا تھا کہ اگر سب خداؤں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک خدا کو اگر مان لیا، اب یہاں کون آئے گا؟ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ٹریڈ کیسے ہوگی؟ بزنس کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے ایک رب کو. دل ان کے تھک گئے تھے حالانکہ. تو ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ تمہارے دیوی دیوتا تھوڑی دیتے ہیں، اللہ تمہیں آج بھی کھلا رہا ہے. شرک کر رہے ہو تو کھلا رہا ہے، تو جب تم توحید پر آؤ گے کہ اللہ نہ کھلائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو خطرہ، وہ جو فیئر ان کو تھا مشرکین مکہ کو، بالکل آپ دیکھیں وہی اکنامک انسیکیورٹی، وہی معاشی طور پہ پریشان ہونا، یہی مسئلہ ہے آج مزاروں کے مجاوروں کا. مزار کے مجاور کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر براہ راست اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اگر لوگوں نے یہ شروع کر دیا تو مزار تو ویران ہو جائیں گے، اور لوگ اگر مزاروں پہ نہ جائیں گے تو ان مجاوروں کا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ان کا دھندا ہے، یہ تو ان کا کاروبار ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا وہ مختلف قسم کی کہانیاں معاشرے کے اندر پھیلاتے رہتے ہیں، مختلف بدعات، مختلف رسومات، چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے اندر ملوث رہیں تاکہ ان کا کاروبار چلے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہی سمجھ لیجئے کیوں چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اتنے دھوم دھام سے منایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر اتنا دھوم دھڑکا کیا جائے. اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یوم پیدائش نہیں منائیں گے تو وہ جو مزار لے کر بیٹھے ہیں اس مزار والے کا عرس پر منانے کی ان کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ تو اپنی دلیل تلاش کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آغاز کہاں سے کرو؟ نبی کے گھر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آغاز کرو تاکہ ہمیں بھی جسٹیفیکیشن مل جائے، ہمارے لیے بھی ایک بات سامنے آ جائے کہ ہم بھی یہ کام کریں. تو وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو کہ آپ عالم الغیب ہیں، یا یہ کہ آپ زندہ ہیں، آپ کی موت نہیں آئی، یا یہ کہ آپ کو یوم پیدائش منانا چاہیے. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کو مانا جائے. بات ساری یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے نانا دادا کو تم ایسا بزرگ مانو. تو آغاز کیا اللہ کے رسول سے، اور پھر اپنے اپنے بزرگوں میں سب نے وہ صفات ڈال دی کہ ہمارے بزرگ بھی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارے بزرگوں سے تم دعائیں کرو آ کر جو اس قبر کے اندر موجود ہیں، اور تم یہاں آ کر دعا کرو گے تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. اور پھر ایک سے ایک کرامتوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو یہاں آیا اور اس نے دعا کی تو پھر یہ ہو گیا، اتنا کچھ اس کو خیر مل گیا، اور فلاں شخص تھا اس نے دعا نہ کی، اس نے یقین نہ رکھا کہ یہ والے قبر والا اس کو کچھ دیتا ہے تو اس پر تو آفتیں آ گئیں اور مصیبتیں آ گئیں. قصے سنتے ہیں نا. وہ پرچہ بھی آپ نے شاید ضرور دیکھا ہوگا، میرے خیال ہے سبھی کے پاس وہ پرچہ پہنچا ہے کہ کوئی شیخ ہیں مدینے میں اور انہوں نے کوئی خواب دیکھا کہ جو اس پرچے کی اتنی کاپیاں بنا کر بانٹے گا اس کو اتنی اتنی برکتیں ملیں گی.